السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے معنی ہے جلا دینا، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، چونکہ اس مہینے میں انسانوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں اور انسان گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے، اس لیے اس مہینے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اور صوم کے معنی ہے رکنا۔ صوم عربی کا ورڈ ہے جو رمضان کو عربی میں صوم کہتے ہیں، تو صوم کے معنی ہے رکنا، چاہے وہ کسی بھی چیز سے رکنا ہو۔ اور شریعت کے اصطلاح میں صوم کے معنی ہیں کہ 3 چیزیں سے رک جانا: کھانے سے، پینے سے اور جماع سے مخصوص شرائط کے ساتھ، یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک تقرب اور ثواب کی نیت سے رک جانے کا نام صوم اور روزہ ہے۔ صوم یعنی روزے کے فائدے میں ایک فائدہ یہ ہے کہ روزے میں جب روزہ دار بھوک پیاس کی تکلیف محسوس کرتا ہے تو اسے ایسے غریب اور مساکین اور فقراء کی تکلیف کا بھی احساس ہو جاتا ہے، جن کی حالت سال میں زیادہ تر بھوک اور پیاس والی رہتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے حق تعالی شانہ کا بہت بڑا انعام ہے، مگر جب ہی کہ اس انعام کی قدر بھی کی جائے، ورنہ ہم سے محروموں کے لیے ایک مہینے تک رمضان رمضان چلائے جانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہو ہی جائیں۔ مطلب حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کے لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت کے لوگ سارا سال رمضان ہی رکھیں، مطلب رمضان کے روزے رکھیں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے کے سفر میں ایک منزل پر اترے۔ گرمی نہایت سخت تھی اور غریبی کا یہ عالم تھا کہ کپڑا ان کے پاس نہیں تھا کہ دھوپ سے اپنا بچاؤ کر سکیں۔ بہت سے لوگ اپنے ہاتھوں سے جو سورج کی دھوپ سے بچتے تھے۔ اس حالات میں بھی بہت سے روزے دار تھے جن سے کھڑے نہ ہو سکنے کی وجہ سے وہ گر گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت گویا ہمیشہ تمام سال روزے ہی رہتی تھی۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنۃ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ مطلب اس حدیث کا بیان اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت ماہ رمضان المبارک کے ادب و احترام میں جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اور شیاطین جن کی وجہ سے انسان مصیبت، گناہ اور برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، ان تمام کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے تاکہ انسان کے اعمال صالحہ کرنے میں کسی طرح کا کوئی ڈسٹربنس یا کوئی رکاوٹ نہ ڈال سکے اور ان کو برائیوں کی طرف مائل یا اٹریکٹ نہ کر سکے، اور انسان سکون اور اطمینان کے ساتھ رب کی عبادت کر سکے جس کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا گیا اور جن کے مقصد اصلی ہے۔ اور اگر کوئی انسان ان سب کے باوجود اس ماہ مبارک میں اچھے اعمال نہ کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے اپنا اثر اس پر چھوڑ دیا ہے، اب اسے اچھے کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، ایسا لگتا ہے کہ اچھے کام کرنے کی توفیق سلب کر لی گئی، اللہ کی رحمت سے بہت دور چلا گیا۔ ایسے انسان کو رب کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت
اس کی طرف متوجہ ہو سکے اور شیطانی اثرات جو اس کے اندر گھر کر چکے ہیں وہ ختم ہو سکیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ الصوم جنتن، الصوم جنتن، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال یعنی کہ پروٹیکشن شیلڈ، ایک پروٹیکشن شیلڈ ہوتی ہے جو ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے کسی بھی لڑائی میں، جنگ میں جو یوز ہوتی ہے وہ پروٹیکشن شیلڈ۔ تو روزہ 3 چیزوں سے ہمارے لیے ڈھال ہے۔ ایک تو نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے ڈھال ہے، لہٰذا جس انسان کو خواہشات نفسیانیاں تنگ کریں اسے روزہ رکھنے کے لیے جلد فائدہ پہنچانے والا علاج ہے۔ وہ وساوس شیطانیہ میں ہر وقت گرفتار رہتا ہے، اگر اسے کوئی شیطانی وسوسے ہر وقت پریشان کرتے ہیں تو وہ روزہ رکھے تو اس کا جوانی کا نشہ اتر جائے گا۔ اور دوسرا فائدہ، دوسری جو ڈھال ہے وہ یہ ہے کہ دنیاوی پریشانیاں اور مصیبتوں سے ڈھال ہے۔ اس لیے جو انسان کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اور جو تیسرا روزہ ڈھال ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن دوزخ کے عذاب سے ڈھال ہوگا، یعنی کہ قیامت کے دن دوزخ کی عذاب سے وہ ہمیں بچائے گا۔ سبحان اللہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من افطر یوما من رمضان من غیر رخصۃ ولا مرض لم یغزہ صوم الدہر کلہ وان صام۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بلا کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کے روزے کا افطار کر دے، غیر رمضان کا روزہ چاہے تا عمر کے روزے رکھے، اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ جو شخص بنا کسی شرعی عذر کے رمضان کا کوئی ایک روزہ بھی چھوڑ دے تو وہ رمضان کے علاوہ غیر رمضان میں ساری عمر بھی روزہ رکھے تو اس کا رمضان کا روزے کا بدلہ نہیں ہو پائے گا اس کا۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ مختلف کاروباروں کے سیزن ہوتے ہیں۔ جب کسی چیز کا سیزن ہو تو وہ تاجر اپنے آپ کو ہر طرف سے فارغ کر کے سیزن کماتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں چند مہینوں کا کام کر لوں گا، اپنے سیزن میں وہ کام کر لے گا اور اس کا نفع پورا سال ملے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا سیزن کے مانند ہے، یعنی کہ اس لیے اس مہینے میں ہمارے صحابہ کرام ٹوٹ کر عبادت کیا کرتے تھے، ہمیں بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے خوب عبادت کرنی ہے تاکہ ہمارے لیے نیکیوں کا ذخیرہ جمع ہو جائے اور قیامت کے دن کام آ سکے۔ رمضان المبارک میں ہر ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ بڑھا کر ملتا ہے۔ یعنی کہ ہم عام دنوں میں کوئی ایک ایسی نیکی کرتے ہیں جس کے بدلے ہمیں ایک نیکی ملتی ہے، اور وہی کام اگر ہم رمضان المبارک میں کریں گے تو ہمیں اس ایک نیکی کا بدلہ 70 نیکیاں زیادہ ملے گا۔ رمضانوں میں ہر چیز کا اجر اس سے 70 ٹائمز ایکسٹرا ملتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، قیامت کے دن اس میں سے روزے دار لوگ گزریں گے، ان کے سوا کوئی بندہ اس دروازے سے نہیں گزر سکتا۔ جو ریان جو دروازہ ہے اس میں سے صرف اور صرف روزے داروں کی انٹری ہوگی، اس کے علاوہ باقی کوئی بندہ اس میں انٹر نہیں ہو سکتا۔ آواز دی جائے گی کہ روزہ رکھنے والے روزے دار کہاں ہیں؟ روزے دار کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکے گا، اور جب وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ رمضان میں تم بھوکے پیاسے رہتے تھے، اب تم اس دروازے میں سے داخل ہو جاؤ، اب تمہیں اللہ کی نعمتیں ملیں گی، لہٰذا تم ان نعمتوں کو کھاؤ اور پیو۔
جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، تم کھاؤ اور پیو، یہ بدلہ ہے ان دنوں کا جو تم نے اللہ کی عبادت میں گزارے تھے۔ یعنی کہ روزے داروں سے کہا جا رہا ہے کہ تم کھاؤ اور پیو، یہ بدلہ ہے تمہارے ان دنوں کا، رمضانوں کا، روزے جس دنوں میں تم نے روزے رکھے تھے ان کا، اللہ کی عبادت میں گزارے تھے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ نمبر 1، جب روزے دار افطار کرتا ہے اس وقت اس کو افطار کرنے میں جو خوشی ملتی ہے، ایک وہ خوشی، اور نمبر 2، قیامت کے دن وہ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اور اللہ تعالیٰ خود اسے بدلہ عطا کریں گے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میرے ذمہ ہے، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میرے ذمہ ہے۔ ہر عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے روزے کو خاص کر کے فرمایا کہ اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اصل میں اس کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر نیکی کا بدلہ خود دیتے ہیں، لیکن یہاں روزے کو خاص کر کے اس کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے اللہ پاک نے یہ الفاظ بیان کیے کہ اس کا بدلہ میرے ذمہ ہے۔ تو اصل میں اس کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرنا ہے، کیونکہ روزہ رکھنے سے انسان اللہ اور فرشتوں کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرے عمل میں ریا یعنی کہ دکھاوا، دوسرے عمل میں ریا یعنی کہ دکھاوے کا خطرہ رہتا ہے، کہ ہم کوئی دوسرا نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں اس میں دکھاوے کا ڈر لگا رہتا ہے کہ ہم کوئی دکھاوا کرنے، صدقہ کرنے میں دکھاوے کا خطرہ رہتا ہے، لیکن روزے میں دکھاوے کا خطرہ بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ روزہ کے بارے میں بندے کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے۔ اگر کوئی انسان خاموشی سے چپکے سے کچھ کھا لے یا پی لے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن وہ ایمانداری کے ساتھ بھوکا پیاسا رہتا ہے، کوئی ریا نہیں کرتا، کوئی دکھاوا نہیں کرتا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے ذمہ ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، جہاں انسان دن میں روزہ رکھتا ہے اور وہیں رات کو تراویح کی نماز پڑھتا ہے اور اس میں قرآن کریم کو سننا ہے اور بڑی دل جمعی کے ساتھ عبادت کرتا ہے۔ عام دنوں میں جہاں انسان مسجد آنے سے کتراتا ہے، وہیں رمضان المبارک میں 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنا ہے اور دوسرے اعمال صالحہ کرتا ہے۔ یہ سب محض رمضان المبارک کی برکت کی وجہ سے ہے۔ رمضان المبارک میں اصل میں 2 عبادت ہیں، دن میں روزہ رکھنا اور رات کو تراویح کی نماز پڑھنا، اگر دوسری عبادت کرنا۔ تراویح کی بھی 2 فائدے ہیں، ایک روحانی اور ایک جسمانی۔ تراویح کا جو روحانی فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے اور عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے جسمانی فائدے بھی ہیں، وہ یہ ہیں کہ عبادت بھی ہو جاتی ہے اس کی، اور ورزش یعنی کہ ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے، اور دوسرا فائدہ ہے کہ اس کی دائمی خوبصورتی، عبادت کی وجہ سے چہرے پر نور ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اس کی عبادت کی وجہ سے اس کے چہرے پر نور طاری ہو جاتا ہے، اور سب سے جو بڑا اور جسمانی جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا شوگر لیول کنٹرول رہتا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے، وہ رات یعنی کہ شب قدر، جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام
یعنی کہ تراویح کو ثواب کی چیز بنایا۔ موسم مغفرت کا موسم بہار۔ موسموں میں ایک موسم بہار کا موسم بھی ہوتا ہے۔ جب وہ موسم آتا ہے تو ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے، پھول ہی پھول نظر آتے ہیں، ان کی خوشبو سے فضا متعطر رہتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ مغفرت کا موسم ہے۔ اس میں اللہ رب العزت بندے کی مغفرت کرتے ہیں، اور روزہ رکھنے والے کے لیے پانی کے اندر مچھلیاں، بلوں کے اندر چونٹیاں اور ہوا کے اندر پرندے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ روزہ دار اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے کہ اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ جب وہ سانس لیتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذکر کرنے کا اجر دیا جاتا ہے۔ افطاری کے وقت روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے فضائل اور برکات سے لطف اندوز فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے کہنے سے زیادہ اور آپ لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔